السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کاش کا مسیحا پارٹ 18۔ فیض الحسن اور مراد کی اموات کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ماہ نور کی آنکھیں ابھی بھی انہی راستوں پر لگی ہوئی تھی جن سے کبھی فیض الحسن آتا تھا، مگر جانے والے کبھی نہیں آیا کرتے۔ اس 1 سال میں وہ کئی مرتبہ ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرائی تھی۔ ماجی اور رحمان بھائی کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں بیٹھے ہوئے رحمان بھائی اور ماجی اور عنایت بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ اس کے لیے چائے کا مگ رکھ کر جا چکی تھی۔ ماہ نور نے چھوٹے چھوٹے سپ لینے شروع کر دیے تھے۔ پرندوں کی قطاریں اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو رہا تھا، مگر مانو کے لیے قدرت کے یہ نظارے اور موسم سب کچھ بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی نظروں میں ان قدرتی مناظر اور موسموں کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ اس نے گزشتہ 1 سال سے کبھی بھی موسم سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہ کی تھی اور نہ ہی کبھی پرندوں کی قطاروں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، بس اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ماں جی، اگر آپ کہیں تو مانو کی شادی کر دے۔ رحمان بھائی کی بات نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ عنایت علی کے ہاتھوں سے کب گرتے گرتے بچا تھا۔ رحمان بھائی نے ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ماں جی کے ماتھے پر بھی پریشانی کی لکیریں تھیں۔ مجھ سے بھی مانو کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے دل کو بہلا کر فیض الحسن اور مراد کی موت کو بھول سکے۔ ماں جی نے کہا تو عنایت علی ان کا منہ دیکھ کر رہ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مانو کسی طور پر بھی نہ مانے گی۔ ماں جی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مانو سے بات کرے۔ اس وقت مانو کے کمرے میں ماں جی اور مانو کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا۔ ماں جی بات شروع کرنے سے پہلے الفاظ کا ذخیرہ جمع کر کے لائی تھی، مگر بیٹی کا افسردگی اور غم سے ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ پھر بھی بات تو کرنی ہی تھی۔ مانو بدستور بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ماں جی کی بات سن رہی تھی۔ جیون ساتھی کے بغیر زندگی انتہائی کٹھن اور دشوار ہو جاتی ہے، ماں جی نے کہنا شروع کیا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لوگوں کی نگاہیں غلط مطلب لینے لگتی ہے، ہر کوئی حرص اور گندی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ میں اس تلخ تجربے سے گزر چکی ہوں بیٹی، بات صاف صاف کیجیے ماں جی۔ رحمان کا خیال ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ مانو کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، جیسے کہ اسے اپنے سے پہلے اندازہ ہو کہ ماں جی اس کے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے آئی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے الٹا ماں جی سے سوال کر دیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ کی مانو زندہ نہ رہے؟ ماں جی کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تو ماں جی اس کی بات سن کر تڑپ گئی۔ تیری صورت دیکھ دیکھ کر تو میں جی رہی ہوں، وہ رونے لگی۔ تو پھر اس موضوع کو ختم کر دیجیے، کیونکہ موت ہی مجھے فیض الحسن کی موت سے غداری کرنے سے روک سکتی ہے۔ اتنی عظیم محبت کو اپنی شادی کی بھیٹ چڑھا دوں؟ اس شخص کو قربان کر دوں جس کی پاکیزگی کا گواہ قرآن کریم ہے؟ اس معصوم کی لاش کا سودا کر دوں جس نے ابھی میرا دودھ بھی پوری طرح نہ پیا تھا؟ فیض الحسن کی قبر سے ابھی تو پھول بھی خشک نہیں ہوئے اور آپ چاہتی ہے کہ اس کی قبر کی بے حرمتی کر دوں؟ وہ 1 سال بعد بولی تھی، اور کیا خوب بولی تھی۔ اس کی آنکھوں نے پھر خون برسانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ غم بھول نہیں سکتا۔ میں مشرق کی بیٹی ہوں اور اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی محبت کی امین ہوں۔ ایک بار ہی کسی کے ساتھ منسوب ہو کر زندگی گزارنے کے تصور کو ہی بہترین زندگی کہتے ہیں۔ وہ اپنا سانس درست کرتے ہوئے پھر سے بولی۔ میں اپنے بیٹے اور شوہر کی یادوں کو سینے سے لگائے اس وقت غم اور حسرت کی تصویر بن کر بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ مزید اصرار کریں گے تو میں اپنے فیض الحسن کے گھر چلی جاؤں گی یا پھر زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ بس کرو مانو، بس کرو۔ ماں جی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بس کرو ماں جی، آپ لوگ بھی آئندہ مجھ سے یہ میری یادیں چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دوبارہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پشت ماں جی کی طرف تھی۔ ماں جی باہر نکلی تو سامنے عبد الرحمان کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ انہوں نے ماں جی کی طرف ایسے دیکھ کر سر ہلایا کہ انہوں نے ساری باتیں سن لی ہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ مانو نے واپس آ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آنکھوں کا قید خانے کی پٹ کھول دیے
बस आंसुओं ने उधम मचा मचा कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। आंसू मौज दर मौज आ रहे थे। उनको रोकने वाला कोई न था। उन्होंने भी दिल खोल कर मानो के दामन को तर किया और मानो का दिल हल्का कर दिया। शहर भर की पुलिस को चकमा देकर निकलना कोई आसान काम न था, मगर इस बार वो बहुत दूर निकल आया था। सड़क के किनारे नीचे की तरफ ढलान पर लुढ़कता हुआ वो नीचे दरिया की तरफ उतर रहा था। कैश वाला बैग इसके कंधे पर था। आज उसने बहुत बड़ी वारदात की थी। हुलिया इसका औरत वाला ही था। शहर की मेन ब्रांच में डाका। इस खबर ने शहर भर की पुलिस में थरथरी मचा दी थी। उन्होंने गार्ड्स की इत्तला पर स्टेज के मुख्तलिफ अदाकाराओं को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वो सभी हकीकती तौर औरतें थीं। सफदर हुसैन की तरफ किसी का भी ध्यान ना जा सकता था। वो लुढ़कता हुआ नीचे दरिया के किनारे पहुंच चुका था। इस हालत में इस तरह नीचे उतरता हुआ अगर कोई देख लेता तो यकीनन मशकूक हो जाता। सफदर हुसैन जल्दी जल्दी अपने आप को किसी महफूज जगह पहुंचाना चाहता था। हैरत की बात थी कि वो इस शहर में रहता था और इस जगह पर पहली मर्तबा आया था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर किनारे के साथ एक झोपड़ी नजर आई। उसने उस जगह छुपने का फैसला कर लिया। उसने अपने डिब के साथ लगा हुआ पिस्तौल चेक किया और बिल्कुल टहलने वाले अंदाज में उस झोपड़ी की जानिब चल पड़ा। बैग में काफ़ी कैश था। उसने अब फैसला कर लिया था कि इस रकम के ख़त्म होने तक कोई मज़ीद वारदात नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस को भी अपने थके हुए असाब को आराम देने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई झोपड़ी में हुआ तो यकीनन कोई दरवेश या गरीब ही होगा जो कि चंद रुपयों के अवज़ खामोश हो जाएगा। वो चलता हुआ झोपड़े के टाट के पर्दे के सामने पहुंच गया। वो इस वक्त औरत के भरपूर मेकअप में था। अगर कोई मर्द या औरत इसे इस वक्त देख लेती तो यकीनन झोपड़ी वाले के जय जयकार होने लगती, क्योंकि वो काफ़ी अमीर औरत लग रही थी। उसने टाट का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर का मंजर उसकी रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था। वो हौकों की तरह अंदर मौजूद शख्सियात को देखकर दंग होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मिले जुले तासुरात थे जिन्हें कोई भी नाम ना दिया जा सकता था। वो कादिर अली, फातिमा और उनके बच्चे के अलावा मुरादुल हसन और एक कोने में दुबके हुए फैजुल हसन को हैरानी से देख रहा था। एक औरत को अंदर दाखिल होता देखकर फातिमा इसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, जबकि कादिर अली बिल्कुल मुतमईन था। वो मुरादुल हसन ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर वो किलकारियां मारने लगा। अब वो कुछ बोल सकता था। सफदर हुसैन को देखकर उसके मुंह से कुछ टूटे हुए अल्फाज खारिज होने लगे। बाबा, मम्मा आजा, बाबा हूँ। इस तरह के बेतरतीब और ना समझ आने वाले अल्फाज ने सफदर हुसैन की आंखों से आंसू जारी कर दिए। कादिर अली ने उठकर इसे गले लगा लिया तो फातिमा ने हैरानगी से शौहर की तरफ देखा, जिसकी पाकीज़गी की कसम दी जा सकती थी। वो एक नामहरम औरत को भींच कर गले लगा रहा था, मगर वो खामोश रही। बैठो सफदर हुसैन। कादिर अली के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फातिमा को अचंभा हुआ, मगर सफदर हुसैन जानता था कि चाचा कादिर अली का बंदा है। वो इसे पहचान चुका है। फातिमा अभी इस स्टेज तक ना पहुंची थी। वो रोता हुआ फैजुल हसन की तरफ बढ़ने लगा तो वो डर और खौफ से झोपड़ी की दीवार से मजीद चिपक गया। इसकी आंखों में खौफ और डर की झलक नुमाया थी। उसने हैरत और इस्तेजाब की समंदर में गौते खाते हुए फैजुल हसन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शनासाई की कोई झलक न थी, मगर सफदर हुसैन इनको जिंदा देखकर खुशी के मारे खुद पर काबू न रख पाया था। उसकी आंखें सावन की बारिश बनी हुई थी। उसने मुरादुल हसन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो फैजुल हसन ने उछलकर सफदर हुसैन को दूर धकेल दिया और मुरादुल हसन को अपनी गोद में ले लिया। वो समझ गया कि फैजुल हसन का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। इसने नमनाक आंखों से कादिर अली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। चाचा कादिर अली, ये सब क्या है? मैंने इनकी लाशें अपनी आंखों से देखी है, अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा है और अब इन्हें जिंदा देख रहा हूँ। इस हालत में कादिर अली भी गमगीन हो गया था। फातिमा ने सफदर हुसैन के आगे खाना रखा तो उसने रोती हुई आंखों से चाची की तरफ देखा। सफदर हुसैन, तुम हमारे बेटे हो। गोया कि उम्रों का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर रिश्तों की जंजीर बांधनी हो तो फिर उम्रों की मोहताजी नहीं होती। फातिमा पहली बार सफदर हुसैन से मुखातिब हुई थी।
اسے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک مرد ہے مگر ماڈرن عورت کے روپ میں ہے۔ پہلے تم کھانا کھا لو، باقی تمام داستان تمہارا چاچا تمہیں سنا دے گا۔ فاطمہ کے کہنے اور قادر علی کے اصرار پر اس نے چند نوالے زہر مار کر لیے۔ اس نے بے فکر ہو کر اپنا بیگ جھوپڑی میں زمین پر ہی رکھ دیا تھا۔ یہ فقیر کی کوٹری تھی مگر اس میں چوری ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ صفدر حسین، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ فیض الحسن کے نکاح کے بعد کیا ہوا تھا؟ قادر علی نے اس سے سوال کیا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا۔ گزشتہ 1 ڈیڑھ سال کے تمام واقعات اسے یاد آنے لگے۔ وہ قادر علی اور فاطمہ کو لفظ لفظ بتانے لگا۔ اس کی نگاہیں فیض الحسن کی طرف بھی اٹھ جاتی تھیں۔ مراد الحسن اب اس کی گود میں سو گیا تھا۔ فیض الحسن نے مانو کے لڑکر گھر چھوڑ کر آ جانے سے لے کر فیض الحسن کے خانپور جانے تک کے تمام واقعات انہی دکھ اور تعصب سے بتائے تو ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ چاچا، مجھے اللہ نے آج نئی زندگی سے نوازا ہے۔ فیض الحسن اور مراد کو زندہ دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں۔ اس کی آنکھیں پھر ساون برسانے لگی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس میرا باپ، میرا بھائی، میرا یار مجھے مل گیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تقدیر ایک دن مجھے اس چوکھٹ پر بھی لے آئے گی۔ ان حالات میں مجھے تم لوگوں سمیت میرا پورا خاندان ہی مل جائے گا۔ چاچا چھوڑو یہ سب کچھ، ہم واپس چلتے ہیں۔ ہم چاچا فیض الحسن کا علاج کرائیں گے، ان بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے۔ صفدر حسین، قادر علی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں یہاں بلوانے کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ اب اس رب رحیم نے جس کام میں تمہارا رزق لگایا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کام کی بدولت تم گرتے پڑتے اس جھوپڑی تک پہنچ گئے ہو۔ قادر علی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے باور کرا دیا تھا کہ تم جو کام کرتے ہو اسے اللہ کی رحمت سے معلوم ہے۔ اس جھوپڑی میں، اس جگہ پر ابھی نامعلوم کتنی ڈیوٹی ہے یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس عظمتوں والے رب سے جو بھی مانگتا ہوں وہ مجھے اپنی رحمت کے خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ میں ابھی یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا مگر تمہاری یہ امانتیں مجھ تک اس نے جیسے بھی پہنچائی ہے میں تمہیں لوٹانے کے لیے بے قرار تھا۔ میں دن رات تمہارے یہاں آنے کی دعائیں کرتا تھا۔ آج میری دعائیں بر آئی ہیں۔ اس عظیم پروردگار نے میری سن لی ہے۔ اب فیض الحسن کا علاج بھی ہو سکے گا اور مراد الحسن کی تعلیم کا بھی مناسب بندوبست ہو جائے گا۔ قادر علی خاموش ہوا تو صفدر حسین بول پڑا، مگر یہ لوگ آپ تک کیسے پہنچے؟ اس کی حیرانگی بجا تھی کیونکہ عنایت علی اور عبد الرحمن کا ان لاشوں سے لپٹ لپٹ کر رونا اور پھر قبرستان میں ماہ نور کا ان دونوں زندوں کی قبروں پر بین کرنا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ تمہارے گھر میں آخری رات مجھے خواب میں اس جگہ پر ڈیوٹی دینے کے لیے حکم ہوا، قادر علی نے کہنا شروع کیا تو وہ ہمتن گوش سن ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ فوراً ہی ڈیوٹی کا علاقہ تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ مجھے حکم تھا کہ فیض الحسن کی مدد کرو۔ خیر، اللہ کی رحمت کی جہاں جہاں خاص ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں ان جگہوں پر لگا دیتا ہے۔ میں تمہیں خط کے ذریعے نامعلوم مقام کا بتا کر چلا آیا۔ یہاں آ کر ڈیرا لگایا تو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ یہ اس کا کرم خاص ہے۔ اس عظیم پروردگار کی شان اور رحمت کا میں اس دن مزید مطیع اور گرویدہ ہو گیا جب میں وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور اوپر سڑک پر ایک نیلے رنگ کی گاڑی جس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا لڑکنیاں کھاتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتا کھلے ہوئے دروازے سے ایک بچہ اچھل کر ہوا میں قلا بازیاں کھاتا ہوا میری جھولی میں آ گرا۔ میں ابھی تمام معاملہ سمجھ نہ پایا کہ ایک نوجوان اسی دروازے سے لڑھکتا ہوا درختوں میں آ کر گر گیا۔ اس کا جسم درختوں کی شاخوں میں الجھ کر رہ گیا جبکہ گاڑی ایک زوردار دھماکے سے دریا کے کنارے آ گری۔ میں خوفزدہ انداز میں بچے کو لے کر وہاں سے بھاگا۔ مجھے اس نوجوان کا کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اتنی دیر میں نے اپنے پیچھے ایک ہولناک اور زوردار دھماکہ سنا۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو گاڑی بری طرح جل رہی تھی، اس کی پیٹرول ٹینک میں آگ لگ گئی تھی۔ میں دوڑتا ہوا بمشکل جھوپڑی تک پہنچا تو بچہ جو کہ بے ہوش ہو چکا تھا میں نے فاطمہ کی گود میں ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد یہ مر گیا ہوگا مگر فاطمہ کی گود میں جاتے ہی اس نے رونا شروع کر
کر دیا تو مجھے سکون ہوا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والا محاورہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی موجودگی کا منہ بولتا زندہ ثبوت تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نوجوان درختوں کی شاخوں میں الجھ کر مر گیا ہوگا۔ میں اپنی جھوپڑی میں دبک کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو میں اپنے ذہن کی تشفی اور شک کی یقین دہائی کرنے کے لیے واپس اسی راستے اور اسی جگہ کی طرف چل پڑا، مگر پولیس اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ اس رات میرے مرشد صاحب کی آمد ہوئی۔ انہوں نے بچے کو پیار کیا اور اس کی پیشانی دیکھ کر بولے، ماں باپ کی زندگی میں بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا۔ میں ہونکوں کی طرح مرشد کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، قادر علی، اس کائنات کے 3 جھگڑے ہیں، زن، زر، زمین۔ بچہ اور ان جھگڑوں کے انتقام کا نشانہ بنا ہے۔ اس کے باپ کے مجرم اپنے ہی ہیں۔ ان سے لمبی مدت تک ہوشیار رہنا، تب تک جب تک یہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اس کا باپ بھی زندہ ہے، کل تمہیں مل جائے گا اور یقیناً تمہاری حیرانگی کا سبب بھی بنے گا۔ مرشد یہ کہہ کر چلے گئے، مگر میں ناسمجھی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اگلے دن میں مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو وہ نوجوان درختوں سے گر کر اوندے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں منہ اندھیرے گیا تھا اور ویسے بھی اس طرف بہت کم ہی لوگ آتے تھے۔ میں نے اس نوجوان کی نبض دیکھی تو وہ چل رہی تھی۔ میں بمشکل اسے کھڑا کر کے کندھے پر اٹھایا، یہاں تک لاتے ہوئے میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے اسے لا کر لٹایا۔ فاطمہ نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا تو اس نوجوان کا چہرہ خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ یہ ڈر کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے پانی سے اس کا چہرہ دھونا شروع کیا تو طلوع ہونے والے دن کی پہلی کرن نے ہی مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میری سانس فیض الحسن کو پہچان کر رکنے لگی۔ میرے دل کی دھک دھک نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرا بھائی فیض الحسن میرے سامنے زندہ لاش کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ میں رونے لگا، مگر فاطمہ نے مجھے حوصلہ دیا اور رب کریم پر تقویٰ کرنے کی تلقین کی۔ ہوش میں آنے کے بعد فیض الحسن ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، مگر بے سود۔ آخر اس کا دھیان جھوپڑی میں سوئے ہوئے بچے پر پڑ گیا۔ اس نے جا کر غور سے بچے کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ دونوں بچے سوئے ہوئے مگر خون کی کشش نے جوش مارا اور اپنے ہی بیٹے کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، مگر اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا، نہ جانتا تھا۔ میں نے اسے آیات قرآنی کا ترجمہ بھی سنانا شروع کر دیا۔ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکا کرتا تھا، مگر یہ اپنی اصلی اور درست حالت میں نہ آ سکا۔ مگر ایک بات تھی، جب قرآن کریم پڑھا جاتا تو یہ بالکل خاموشی اور محویت سے سننے لگتا۔ یہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ میں دن رات تمہاری یہاں آمد کی دعائیں مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، تم یہاں آ پہنچے۔ قادر علی کی طویل داستان ختم ہوئی تو فیض الحسن بھی سو چکا تھا، مگر صفدر حسین کے گالوں پر آنسوؤں کی اپنی لکیریں بنا دی تھی۔ وہ فیض الحسن کے پاؤں پکڑ کر چومنے لگا تو فاطمہ اور قادر علی بھی مغموم ہو گئے۔ صفدر حسین، فیض الحسن کا علاج شہر کے مینٹل ہاسپٹل سے ممکن ہے۔ میں اتنا سرمایہ نہیں لگا سکتا، مگر تم لگا سکتے ہو۔ قادر علی کی آنکھوں کا اشارہ بیگ کی طرف تھا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اس کے سسرال میں اس کی زندگی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی نہیں۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ اس کے اپنے ہی ان کے مجرم ہیں۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں کیسے سنبھال سکتے ہو اور آنے والے حالات سے کیسے نبردآزما ہوتے ہو۔ قادر علی کی بات سن کر وہ سر ہلا کر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اس کے سسرال میں اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے، مگر یہ بات اس وقت سوچنے کی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں باپ بیٹے کی زندگی بچا کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا۔ اور صفدر حسین یہ بہتر طور پر کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس روپیہ تھا اور وہ اس نے وہیں کاٹی۔
وہ رات اس نے وہیں کاٹی، اس کے لیے ضروری بھی تھا اور مجبوری بھی تھی۔ اگلی صبح اس نے گاڑی کا بندوبست کیا اور فیض الحسن اور مراد کو اپنے گھر لے گیا۔ فیض الحسن نے عجیب سی نظروں سے گھر کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کوئی چمک نہ ابھری جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ اس نے اس گھر کو پہچان لیا ہے۔ اب صفدر حسین کے لیے مسئلہ تھا تو مراد الحسن کی مناسب دیکھ بھال کا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس گھر میں مراد الحسن کے لیے ایک آیا رکھ لیں، مگر یہ ارادہ اس نے ترک کر دیا، کیونکہ جب صفدر حسین کی بیوی ہی نہیں ہے تو وہ بچے کی طرف سے مشکوک ہو جائے گی، اور پھر وہ فیض الحسن کا بھی گھر میں ہی علاج کرانا چاہتا تھا تاکہ اس کے سسرال والوں کو فیض الحسن کی زندگی کا پتہ نہ چل سکے۔ دونوں کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ صفدر حسین کے پاس جتنا بھی روپیہ تھا اس نے پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ 1 سال تو سکون سے گزر گیا تھا، مگر پیسے ختم ہونے پر اس کو پھر ایک اور واردات کرنا پڑی جس نے اس کو کافی سہارا دیا تھا۔ اب اس کے ساتھ باقاعدہ ساتھی مل گئے تھے، کئی بار پولیس سے بھی ٹکراؤ ہوا تھا، مگر وہ ہر بار قسمت کی یاوری سے بچ کر نکل آتے تھے۔ ڈاکٹروں نے انتہائی رازداری برتنے کے وعدے پر فیض الحسن کو ہسپتال داخل کر لیا تھا۔ اس کا اچھا علاج شروع ہو گیا تھا، مگر وہ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ وہ صفدر حسین کی طرف دیکھ کر ڈرتا نہ تھا، بلکہ اچھا رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ مراد الحسن کو اسکول چھوڑ کر آنا اور وقت پر لے کر آنا صفدر حسین کی ڈیوٹی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری فرض شناسی سے انجام دیتا تھا۔ وقت کا پنچھی تیزی سے اڑتا رہا۔ مراد نے میٹرک کر لیا تو صفدر حسین کو خوشی ہوئی۔ اس نے مراد کی خواہش پر اسے کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ اچھا اور لائق طالب علم تھا۔ صفدر حسین اپنی ادھوری تعلیم کی حسرت مراد الحسن کی تعلیم پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ مراد الحسن کو باقاعدہ فیض الحسن سے ملوانے بھی لے جاتا تھا۔ فیض الحسن کو بھی مراد کا چہرہ یاد تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہتا اور پھر پیار کرنے لگتا۔ مینٹل ہاسپٹل میں وہ کسی کو بھی تنگ نہ کرتا تھا، بس اپنی جگہ پر بیٹھا منہ سے گاڑی چلانے کی آواز نکالتا رہتا تھا۔ مراد الحسن نے FA اور پھر BA کیا تو صفدر نے اپنی کمائی سے ایک بڑا سا گھر اس کو لے کر دیا۔ پرانے گھر کو تالا لگا دیا۔ اس دوران فیض الحسن کو کبھی کبھار 2-3 ہفتوں کے لیے گھر بھی لایا جاتا تھا۔ اس کا رویہ گھر میں بھی بالکل ٹھیک تھا، اور پھر ایک دن ڈاکٹروں نے صفدر حسین کو بلایا اور فیض الحسن کو مستقل طور پر گھر لے جانے کو کہا۔ مسٹر صفدر حسین، اب آپ کے والد کی طبیعت بہتر ہے، مگر جس وجہ سے ان کی یادداشت کھوئی تھی، آپ کوشش کریں کہ اس مقام پر یا پھر ان لوگوں کے بیچ انہیں لے جا کر چند دن گزاریں۔ ان کے ساتھ ملنے پر انہیں کوئی نہ کوئی جھٹکا ان کی یادداشت واپس لانے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حمود کے ملنے کے بعد صفدر حسین اب اسی شہر میں اکیلا رہتا تھا، مگر مراد اور حمود کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس محلے اور کس شہر کس گلی میں رہتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صفدر حسین بہت بڑا کاروباری بندہ ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ فیض الحسن آہستہ آہستہ حمود اور مراد کا عادی ہو گیا تھا۔ صفدر حسین نے واقعی برخورداری اور دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے اپنی بھرپور جوانی اپنے چچا اور بھائی مراد کی خوشیوں اور صحت کی نذر کر دی تھی۔ اس کی زندگی میں نہ کسی عشق کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی کسی شادی کی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ مراد الحسن کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے کسی بھی سرکاری نوکری کو ترجیح دینے کی بجائے اپنا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موویز کی طرف توجہ دی اور صفدر حسین نے اس کی خواہش پر اف تک نہ کی اور کافی روپیہ اسے کام کرنے کے لیے دے دیا۔ مراد الحسن نے بھی اس روپے کو ضائع نہ کیا بلکہ بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی محنت اور اچھے اخلاق کی بدولت شہر بھر میں اس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ حمود الحسن اس کا بہترین ساتھی ثابت ہو رہا تھا۔ حمود الحسن نے بابا کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ فیض الحسن کے پہچانے جانے کے چانس بہت کم ہو گئے تھے، جبکہ مراد الحسن تو بھرپور مرد بن گیا تھا، اس لیے اتنی دیر میں ان کے دشمن بھی ان کی طرف سے بے فکر ہو گئے تھے۔ صفدر حسین اس وجہ سے ان دونوں کی طرف سے مطمئن تھا۔ ان 20 سالوں میں قادر علی اور فاطمہ سے ایک بار ہی ملاقات
हो सकी थी। मगर दूसरी बार जब सफदर हुसैन वहां गया तो इनकी झोपड़ी तो थी, मगर वो अपनी ड्यूटी करने के लिए कहाँ गए थे ये सफदर हुसैन ना जानता था। और ये बातें भी इसकी समझ से बिलातिर थी, क्योंकि वो अल्लाह के कामों से खासा दूर था, और अल्लाह ने भी इसकी डोर फिलहाल ढीली छोड़ी हुई थी। ज़माने में तरक्की और जज्बात ने बैंक लूटने वाली औरत को भी जदीद बना दिया था। अब उसने कुछ अरसा से बैंक लूटने बंद कर दिए थे, मगर अब ज्वेलर्स की शामत आ गई थी। पुलिस इस खतरनाक और हैरान कुन वारदातें करने वाली औरत को तलाश करने में नाकाम रही थी, और जो परसों वारदात हुई थी उसने तो सभी को हिलाकर रख दिया था। इंतज़ामिया के खिलाफ अवाम ने भरपूर जुलूस निकाला था। पुलिस वालों पर खूब लेदे हो रही थी। शहर के मशहूर मारूफ डॉक्टर आसिफ अली के क्लिनिक में हमेशा की तरह रश था। मरीज अपनी अपनी बारी पर चेकअप करवाते और उन्हें फीस अदा करके अपनी तबीयत और सेहत के मुताबिक दवाइयों की पर्ची लेते और चले जाते थे। डॉक्टर आसिफ का क्लिनिक शहर के मशहूर टाउन सर सैयद टाउन की कोठी में ही था। उनके चेकअप फीस 1000 रुपया थी, और बहुत दिनों पहले इनसे टाइम लेना पड़ता था। अमीर कबीर औरतें और मर्द सभी इनके मरीजों में शामिल थे। सफदर हुसैन भी एक खूबसूरत औरत के रूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। दूसरी औरतें उसके चस्त लिबास को देखकर हसद महसूस कर रही थी। इस लिबास में इसकी पर्सनैलिटी डैशिंग लग रही थी। अपनी बारी आने पर वो उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर साहब को सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। जी कहिए मोहतरमा, क्या तकलीफ है आपको? वो जी, दरअसल तकलीफ मुझे नहीं बल्कि मेरे खाविंद को है। उसका निस्वानी आवाज़ में भरपूर लहजा डॉक्टर को मुतासिर कर गया था, मगर वो हैरत से बोला, तो फिर आप अपने मियाँ को बुलाइए ताकि उनका चेकअप किया जाए। दरअसल मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है, वो नर्वस होने की अदाकारी करते हुए बोला। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। वो अपने हाथों को उंगलियों को मरोड़ने लगा तो डॉक्टर हमदर्दी से बोला, आप बेफिक्र होकर कहिए, जो भी मसला है उसका हल ढूंढ लेंगे। डॉक्टर साहब, हम ना अभी अभी दायरे इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हुए हैं, और मेरे शौहर के खतने नहीं हुए हैं। अगर काइंडली आप जहमत करें तो घर जाकर। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर डॉक्टर के चेहरे पर तासुरात देखना चाहता था। दरअसल मोहतरमा, मैं कभी किसी के घर नहीं गया, और खतना वगैरह तो मैं बच्चों की ही करता हूँ। आप अपने शौहर को हॉस्पिटल ले जाएं, मैं एक डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। ये कहकर डॉक्टर साहब पर्ची पर कुछ लिखने लगे तो सफदर हुसैन की आवाज़ में आंसुओं की आमेज़श हो गई। डॉक्टर का हाथ रुक गया। वह हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। हमें इस्लाम कबूल करने के बाद इस तरह जगह जगह जलील होना पड़ेगा, इससे हम गैर मुस्लिम ही ठीक थे। आप क्या चाहते हैं कि हम अपने मियाँ को हॉस्पिटल में लेकर जाएं ताकि लोग और हमारे साबिका बरादरी वाले जलील करें, हमारे इस्लाम पर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए? वो बाकायदा रोने लगा तो डॉक्टर का दिल पसीज गया। वो हमदर्दी से बोला, ओके ओके, आप रोइए नहीं। ऐसा करते हैं कि आप अपने मियाँ को यहाँ ही बुलवा लें। मैं फारिग होने के बाद उनकी खतना कर दूंगा। मगर डॉक्टर साहब, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। अगर आप प्लीज़ अगर मेहरबानी करें और अपनी गाड़ी भेज दें तो आप घबराइए नहीं, जितना भी खर्च होगा मैं अदा कर दूंगी। उसने गिरेबान में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली तो डॉक्टर होठों पर जबान फेर कर रह गया। उसने घंटी बजाकर मुलाजिम लड़के को बुलाया और ड्राइवर को बुलाने को कहा। ड्राइवर ने आने पर डॉक्टर साहब ने सफदर हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, बेगम साहिबा के साथ जाओ और जाइए आप। आखिरी अल्फाज उसने सफदर हुसैन को कहकर कहे थे। सफदर हुसैन अपना आधा मिशन मुकम्मल कर चुका था। अब उसने ज्वेलर्स शॉप पर जाना था, जहां उसने बहुत कीमती किस्म के 3 डायमंड सेट पसंद किए हुए थे। वो अपनी मुतालिका शॉप पर पहुंचकर अंदर दाखिल हो गया और बाहर गाड़ी की जानिब इशारा करके बोला, डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर को भेजा है। आप ये बिल शाम को इनके क्लिनिक भिजवा दीजिएगा। ज्वेलर शॉप के मालिक ने मुलाजिम को इशारा किया। वो बाहर ड्राइवर से पूछने लगा, ये बेगम साहिबा कौन है? इन्हें डॉक्टर साहब ने भेजा है, प्लीज़ इन्हें जल्दी फारिग कर दें। डॉक्टर की बात सुनकर मुलाजिम ने मालिकों को सब्ज झंडी दिखा दी और डायमंड सेट जो कि पहले ही पैक थे उसके हवाले कर दिए गए। मालिक, जो कि ड्राइवर को कई बार
डॉक्टर साहब की मिसेस के साथ देख चुके थे। अब नई मैडम के साथ देखकर हैरान तो हुए थे, मगर इनको क्या, हमेशा की तरह इस बार भी इनका बिल शाम को कैश हो जाना था। ज्वेलर्स बाजार से निकलकर सफदर हुसैन ने गाड़ी रुकवाई और ज्वेलरी वाला हैंडबैग उठाया और ड्राइवर को वहीं इंतजार करने का कहा और कपड़े की एक दुकान में दाखिल हो गया। कोई आधा घंटा सिर्फ सर्व करके उसने कुछ ना खरीदा और बाहर आकर ड्राइवर को कहा, ऐसा करो कि तुम जाओ, मुझे ज़रा देर हो जाएगी, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन पर बता दूंगी, वो तुम्हें दोबारा भेज देंगे। ये कहकर वो बेनियाजी से एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने वाली गाड़ी में उड़ गया। दूसरी तरफ आकर इसने टैक्सी पकड़ी और 2-3 टैक्सियां बदलकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। इस वारदात ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी थी। एसपी जमान मलिक की ताज़ा इस शहर में तैनाती हुई थी और आज पहली वारदात का तोहफा उसे मिल गया था। वो अपने मातहत तमाम थानों के इंस्पेक्टरों पर गुस्सा झाड़ रहा था, मगर मामला इसकी तौक़ा से भी ज़्यादा गंभीर था। इस औरत की वारदात और किरदार निगारी इतनी शानदार और जानदार होती थी कि पुलिस लकीर पीटती रह जाती थी। एसपी जमान इंतहाई ज़हीन और समझदार बंदा था। ना वो रिश्वत लेता था और ना ही लेने देता था। जिस शहर भी जाता था, मुजरिम इस शहर से गायब हो जाते थे। मंशियात फरोश, जुआरी, चोर और डाकू अपने इलाके बदलने पर मजबूर हो जाते थे, मगर एक औरत ने इस शहर में आते ही अनोखी और महंगी वारदात करके उसे चकरा कर रख दिया था। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। अब वो सिटी थाने में बैठा इसी वारदात के मुतालिक ही सोच रहा था कि एड़ियां बजने की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर आने वाले इंस्पेक्टर को देखा, जिसकी पेशानी पर अब भी हाथ था। मोहम्मद मजहर वलद गुलाम रसूल, कौम आरआई, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑन ड्यूटी सर। जमान इसके इस तरह तारुफ करवाने पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने मोहम्मद मजहर की तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने का कहा तो वो थैंक यू कहता हुआ बैठ गया। अभी तक यही हिजल हो रहे हैं? एसपी जमान ने पहला सवाल किया तो वो बेतकल्लुफ़ी से बोला, क्या बताओ यार, ये ऑफिस है ना यार, ना क्लास फेलो, ना कोई दोस्ती और ना ही ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करना। जमान ने उसे डांट दिया तो वो खिसियाना हो गया। ठीक है सर, दरअसल हलाल की कमाई खाने की आदत हो गई है, बस इसीलिए पुलिस की नौकरी कर ली और आप देखें कि हलाल में कितनी ताकत है। बस गुज़िश्ता 4 बरसों से इंस्पेक्टर ही हूँ। पुलिस की नौकरी सिर्फ हक हलाल या हराम के चक्करों में पड़कर मत करो। जमान मुस्कुराते हुए बोला, बस अपना फ़र्ज समझ कर करो, फिर देखना तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। वो फाइल देखने में मसरूफ़ हो गया तो मोहम्मद मजहर बोल पड़ा, सर आजकल लेडी डकैत ने जो सिलसिला वारदात शुरू कर रखा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखो मोहम्मद मजहर वल्द गुलाम रसूल, कौम आरआई, सकना 213 रब, अब मैं इस सिलसिले में काफ़ी दौड़ धूप कर रहा हूँ। तुम जैसे हक हलाल खाने वाले ताउन करे तो मसला हल हो सकता है। मलिक जमान ने इसी के अंदाज में कहा तो अपना तारुफ सुनकर दिलो जान से खुश हो गया। मुझे इजाज़त है सर। उसने खड़े होकर अपनी स्टिक और कैप पकड़ी तो जमान ने सर हिलाया। मोहम्मद ज़हीर और मलिक ज़मान क्लास फेलोज़ थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि पुलिस फौरी फोर्स ज्वाइन करेंगे। अब एक ही थाना में 2 मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात दोनों क्लास फेलोज़ इंस्पेक्टर और एसपी की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जमान ने शहर का नक्शा मंगवाकर इस पर मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाने शुरू कर दिए थे। वो लेडी डकैत को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहता था और इस सिलसिले में इसे बहुत काम करना था। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। सफदर हुसैन कब तक चोरियाँ करता रहेगा और कब माहिनूर को उसके शौहर और उसके बच्चे के बारे में पता चलेगा। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।